الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسی نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ماہ کے اندر زندہ رکھا، صحت و تندرستی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ رمضان جب آ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ثواب کا تذکرہ کرتے ہیں، نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں اس عظیم الشان رات کی تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن دراصل اسی مہینے کے اندر ایک جنگ ہوا ہے، اسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر کو ہم بھول جاتے ہیں اور جنگ بدر کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن جنگ بدر ہی ہے جو ٹرننگ پوائنٹ جسے بولتے ہیں، کہ جنگ کے بعد ہی اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو جاننے کی لوگ کوشش کرنے لگے، اور مسلمانوں کا بھی بول بالا ہوا۔ تو آئیے آج میں اور آپ جنگ بدر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم معلومات حاصل کریں گے، تاکہ ہمارے نالج کے اندر اضافہ ہو اور ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ جنگ بدر کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر اسلام کو پھیلا رہے تھے، دین اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو بہت سے مصیبتیں اور مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ طرح طرح سے لوگ آپ کو اذیت دیتے رہے، اسی طرح صحابہ کو بھی مارتے تھے، اور جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افراد کو آپ ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس طرح کچھ لوگ ہیں جو ہجرت کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، ہر گھر کے اندر بھی ایک مسلمان کسی بھی طرح ہو رہے تھے۔ تو کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ آپ آج ہجرت کر کے چلے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور مدینے میں آ کر آپ نے قیام کیا، وہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور وہاں اسلام کی دعوت کا آغاز آپ نے کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والوں کو سکون نہیں ہوتا کہ یہ تو مدینہ جا کر بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں، لہذا ہم کو کسی بھی طرح اس دین محمدی کو کسی بھی طرح ختم کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ابو جہل کے اندر یہ ارادہ ہمیشہ رہتا تھا۔ تو اتفاق سے ہوا یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا قافلہ جو ملک شام کو گیا تھا تجارت کرنے کے لیے، وہ لوگ واپس آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ 50,000 اشرفیہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو ایک بات نکلی ہے مکے کے اندر کہ یہ لوگ 50,000 اشرفیہ لے کر وہ لوگ آ رہے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو مدینے کے طرف سے ہی آنا ہوتا ہے، راستے میں مدینہ پڑتا ہے۔ تو مکے والوں کو یہ خدشہ ہوا ہے کہ کہیں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اس مال کو نہ لوٹ لے، تو یہ خدشہ ان کو ہوا۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح ہم اپنے قافلے کو بچا کر لائیں گے۔ اس ارادے سے انہوں نے ایک فوج کو تیار کیا، اور تیار کر کے اپنے اس قافلے کو بچانے کی غرض سے انہوں نے اس فوجی کو وہاں سے روانہ کیا، جس میں کہا گیا کہ 1,000 سے بھی زیادہ کی لشکر ہے جو اپنے ساز و سامان کو، اس کا تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو یوں ہی آپ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ آپ مختلف دعوتی ٹولوں کو آپ بھیجتے تھے،
افراد کو دعوت دینے کے لیے اسلام کی دعوت کو، اور معلومات بھی حاصل کرتے تھے کہ اس وقت مکے والے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے 1000 سے زیادہ کی تعداد میں پورے فوجی سامان کے ساتھ، تلوار اور گھوڑوں کے ساتھ وہ لوگ نکلے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ ایک طرف قافلہ ہے، اگر ہم لوٹیں گے تو 50,000 اشرفیہ ہمیں ملیں گے، دوسرے طرف ان کے فوجوں کے ساتھ ہم ٹکر لیں، جنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 2 میں سے ایک اللہ تعالیٰ دے گا، یا تو مال لوٹو گے تو تمہیں مال مل جائے گا، یا تم جنگ کرو گے تو جنگ کے اندر تمہاری جیت ہوگی۔